جی بالکل ناظرین، آج ضلع بھاول نگر میں آن نیوز کی ٹیم موجود ہے اور آج آن نیوز ٹیم کے مہمان میاں عاصم منظور مول سابق MPA ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کل وہ پیپل پارٹی میں ہیں اور یہ جو آج کل جو موذی مرض وبا جو آج کل پھیلی ہوئی ہے ان کے متعلق جانیں گے اور ان کے حلقہ کے متعلق جانیں گے اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ جی میاں صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو سر؟ جی اللہ کا کرم، بہت شکر ہے جی آج آن نیوز کو آپ نے ٹائم دیا، اس کے متعلق سر آج یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے پورے دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق، اور ایز اے آپ سابق MPA بھی رہ چکے ہیں مسلم لیگ نون کے اور اب آپ پیپل پارٹی میں شمولیت کر چکے ہیں، اس کی کیا وجوہات تھی اور جو آپ کے علاقہ میں اس وقت حالات چل رہے ہیں اس کے متعلق؟ اور اب ہمارا پہلا جو سوال ہے وہ ہے کرونا وائرس کے متعلق، کو ادھر کے جو جنوبی پنجاب کی طرف سے جو کوئی حالات واقعات ہیں اور کتنے لوگ، ظاہر ہے آپ حکومت میں آپ کی حکومت ادھر ہے، پیپل پارٹی کی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق بھی آپ سے کچھ جانیں گے۔ جی اب ہمارا یہ سوال ہے کرونا وائرس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی کرونا وائرس چونکہ ایک صرف پاکستان میں نہیں، یہ پورے ایک عالمی وبا ہے، تو بہرحال یہ ابھی تک الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا علاقہ ابھی بہت حد تک سیف ہے، اور اس علاقے میں تو خاص طور پہ بہت کم کیسز ہیں، اگر کچھ ہیں بھی تو وہ بہت نارمل ایک سٹیج کے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہیں ریکور بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ کرونا کا ابھی کوئی علاج تو ایسا ہے نہیں، جسٹ اس کی کیئر ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا ہے اور وٹامنس کی آپ نے کمی کو پورا کرنا ہے بس، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اچھا میاں صاحب، آپ سابق MPA تھے مسلم لیگ نون کے اور آپ پیپل پارٹی جوائن کر لیے، کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں جو ہم سیاست کرتے ہیں اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، تو نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے جو کہ ساروں کے سامنے ہے، کرتے سبھی ہیں اس بات کو، مگر کوئی لیڈر کے سامنے بات نہیں کرتا، مگر میں وہ بندہ ہوں جو لیڈر کے سامنے بھی بول پڑتا تھا۔ ابھی بھی آپ کسی بھی متوالے کو اٹھا لیں گے، مسلم لیگ نون والے کو، تو وہ ایک دفعہ تو تعریفوں کے پل باندھے گا، مگر بندہ جب اس کو پوچھتا ہے نا یار تینوں کدے شہباز شریف نے ملے، آدھا یار نہیں بس ایو گھٹ ہے انہیں۔ تو یہی پرابلم ہے کہ یہ ملتے ہی نہیں ہیں، اور جب MNA MPA کو نہیں ملتے تو ورکر کو کیا ملیں گے؟ مگر یہ میں نے جو نون لیگ کو چھوڑا اپنے ایک ذاتی مفاد کے لیے نہیں چھوڑا، علاقائی معاملات کے پیچھے اور ایک رسپیکٹ کے پیچھے میں نے ان سے کنارہ کشی کر لی، اور یہ نہیں کیا کہ اگلے مہینے میں نے جا کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ میں نے اس کے بعد پھر تقریباً جو ہے 7 سال میں نے آزاد حیثیت سے میں نے سیاست کی، ہم نے بلدیاتی الیکشن بھی آزاد حیثیت سے لڑے، یہ ابھی جو لاسٹ صوبائی الیکشن لڑا ہے وہ بھی میں نے آزاد حیثیت سے میں نے لڑا تھا۔ پیپلز پارٹی میں تو میں اب شامل ہوں اس الیکشن کے بعد، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی لالچ یا کسی طمع کے لیے کہ میں ٹکٹ کے لیے پیپلز پارٹی میں چلا جاؤں اور جسے جا کے ٹکٹ لے لوں، الیکشن لڑ لوں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے کام بولتے ہیں، میرے والد صاحب کی محنت بولتی ہے، ہمارا اپنا ماشاءاللہ ووٹ ہے، بے شک ہماری برادری بہت کم ہے مگر ہماری ڈیلیورنس ہے، ہماری سروسز ہیں، تو سروسز کا ووٹ ہے ماشاءاللہ ہمارا۔ یہ سب یہ نون لیگ کے دور میں جب یہ آپ تھے تو چوک منظور مال تعمیر ہوا اور دانش اسکول جیسے پروجیکٹ جو تھے وہ ہوئے، تو کیا یہ انہوں نے تو ماشاءاللہ الحمدللہ پورے پنجاب میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے، اور بہت، یا صرف نہ ملنے کی ناراضگی میں چھوڑی ہے صرف؟ نہیں دیکھیں ہمارے اندر اتنا ضرور ہے کہ ہمیں بولنا آتا ہے، اور اگر میں اپوزیشن میں بھی ہوں نا تو مجھے اللہ پر یہ بھروسہ ہے کہ میں اس وقت بھی چیف منسٹر سے میں فنڈ لے سکتا ہوں اپنے علاقے کے لیے، تو یہ بات نہیں ہے کہ جی نون، مگر دیکھیں نا جب بچہ بھی جب تک روئے نا تو ماں دودھ نہیں دیتی۔ ہمارے بھی پچھلے دور میں بھی اب نون لیگ کا دور تھا نا، تو MNA نون لیگ کا تھا، وہ مجھے ثابت کرے کہ اس نے اتنے کام کروائے ہوں، 5 سال وہ MNA رہا، 5 سال میں MPA رہا ہوں نون کا۔ بات ہے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیسے لیتا ہے اپنے چیف منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے فنڈ اپنے علاقے کے لیے۔
تو اگر جو سویا رہے گا اس کے تو پھر کوئی کام نہیں ہونا. تو جو جاگتا رہے گا جو میں آدھے نا بھی سویا دے کٹے تے جاگدے دے کٹیاں, تو یہ وہی مثال ہے گی سیاست دے وچ. جو محنت کرتا ہے اس کا فنڈ زیادہ ہوتا ہے, جو سویا رہتا ہے وہ 5 سال گزار بیٹھتا ہے. میاں صاحب ایک اور سوال ہے آپ کے اوپر. آپ پیپل پارٹی میں ہیں, اور کتنا عرصہ ہو گیا پیپل پارٹی میں, اور کتنی دفعہ بلاول بھٹو چیئرمین صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ دیکھیں جی, میں تو ابھی کوئی 6 ماہ ہی ہوئے, میں نے ابھی ان کو جوائن کیا, اور اس 6 ماہ میں میری 2 دفعہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے. اور نیکسٹ ہمارا یہی پلان تھا کہ اب یہ جیسے اپریل تھا, تو اپریل میں ہم نے ان سے ٹائم لیا ہوا تھا کہ ان اینڈ آف اپریل, یہی جو اب گزر رہے دن, اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو بلاول صاحب کا یہاں پہ دورہ تھا ہمارے پاس بہاول نگر کا, کیونکہ وہ جنوبی پنجاب کے دورے کر رہے تھے اس وقت. تو اب اللہ خیر رکھے, جب یہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور موسم تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے تو انشاءاللہ بلاول صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے بہاول نگر. آپ اس حلقے کے متعلق ایز اے یہاں سابق ایم پی اے ہونے کے ناطے آپ اس حلقے کو کیا 240 پی پی 240 کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو یہی میسج دوں گا کہ ابھی تو ماہ رمضان ہے, اس کو عقیدت اور احترام سے گزاریں. اور سیکنڈ ہے کہ کرونا کو ہم فیس کر رہے ہیں, یہ چاہے جیسا بھی ہے, چاہے کوئی سازش ہے یا وبا ہے, جو بھی ہے, مگر ہم نے احتیاط تو کرنی ہے. تو لہٰذا اپنی احتیاط کریں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنے ملازمین کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑی چیز جو اپنے ارد گرد کوئی مستحقین ہیں ان کے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے تک کوئی بات نہیں پہنچتی, ان تک پہنچتی ہے. تو اب اتنا بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کوئی راشن نہ دے سکے, خاموشی سے اپنے اس مستحق بھائی کو یا بہن کو یا ماں کو اس کا حق اس کے دروازے تک پہنچائیں. جی, آپ نیکسٹ جو ہے ایم پی اے ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے پیپل پارٹی کی طرف سے؟ جی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا یہ آخری سوال ہے آپ کے لیے, اور آپ ایز اے بہاول نگر کی عوام کو اپنے راشن کے متعلق اور اپنے سورسز کے متعلق کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم نے تو اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے, اور اس میں کوئی میرا بھی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے کسی بندے کو وہ چنتا ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے کہ بھی جاؤ جا کے ان کے لیے یہ کرو. بیسیکلی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے نا, میں تو نہیں ہوں. لہٰذا اس نے جس کا رزق دینا تھا اس نے مجھے اگر چوز کر لیا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. سر میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں, 12,000 روپے وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ ہر گھر کو دیا ہے, ہر غریب کو دیا, کسی کو نہیں ملے, کسی کو تھم کی وجہ سے نہیں ملے, کسی کی ریسرچ ہو رہی ہے, جانچ پڑتال ہو رہی ہے. اور 12,000 روپے کے ساتھ جس کے 5-10 افراد ہیں وہ کیسے گزارا کریں گے؟ سر ایک تو اس چیز کو نا آپ میڈیا والے دوست بھی تھوڑا کریکٹ کریں, 12,000 ناٹ فار پر منتھ ہے, یہ ایک مہینے کا 12,000 نہیں ہے, یہ 4,500 روپے مہینہ ہے. یہ 3 مہینے کا 12,000 روپے دیا گیا. اچھا جی ہاں, یہ 3 مہینے کا 12,000 روپے, اس کو بھی تھوڑا آپ نا کریکٹ کریں. یعنی کہ یہ دوبارہ یہ نہیں ملیں گے پیسے؟ نہیں, اب اس کے بعد نہیں یہ ملیں گے, بس یہ ایک دفعہ انہوں نے دے دیے اب آپ کو. اور اس میں سے اکثریت جو ہے یہ تو وہی ریکارڈ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, بے نظیر بھٹو کا جو اسکیم تھی, یہ تو اس کا ریکارڈ ہے, کچھ تھوڑا سا اس میں پلس مائنس کر کے. بلکہ دیکھیں پہلے تو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ لوگ جا کے اے ٹی ایم مشین سے لے لیتے تھے, اور اب انہوں نے ایک کرونا دکھا رہے ہیں اور اس کا مجمع لگا رہے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ پھر کرونا تو نہیں نا, پھر تو کوئی سازش ہمیں لگ رہی جو صرف ہمارے اسلام کے خلاف ہے, اور تو کسی چیز کو ڈیمیج نہیں کیا جا رہا کرونا کے ساتھ, صرف اسلام کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. آپ پورے پاکستان, آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کیا میسج ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ خدا را اگلی دفعہ اپنا انتخاب جو ہے سوچ سمجھ کے کریں. یہ نہ ہو کہ آپ ایک ٹریکٹر کے ڈرائیور کو آپ بوئنگ کا پائلٹ بنا دیں اور پھر اس نے وہ جہاز گرانا ہی ہے. تو لہٰذا خدا را جذبات میں آ کے ووٹ مت دیں, کسی کی بات پہ آ کے ووٹ نہ دیں, کسی کا تجربہ دیکھ لیں, کسی کا اخلاق دیکھ لیں, اور کسی کی سیاسی شعور کو دیکھ کے پھر اپنا ووٹ لگائیں, چاہے کسی کے مخالف لگائیں. مثلا میں اپنے حلقے کو بھی کہتا ہوں کہ اگر میرا سیاسی شعور نہیں ہے, اگر میرے اندر قابلیت نہیں ہے, میرے سے کوئی اچھا آپ کے میرے مدھم قابل تو آپ اس کو ووٹ دو, کم سے کم حلقے کا تو بیڑا گرک نہیں نہ ہوگا. تو یہ میرا ایک میسج ہے اپنے پاکستانیوں کو کہ پلیز اپنی چوائس کو ٹھیک کیجیے. جی ناظرین, یہ تھے آصف منظور مول, سابق ایم پی اے, جو اپنا موقف بتا رہے تھے. جی